الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دنیا کے اندر ایسے لوگ گزرے ہیں جن کا نام ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں اور ان کی واقعات بھی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ دیکھو اس سے پیچھے جتنا بھی دنیا کے اندر گزرا ہے وہ کتابوں میں آپ کو ملے گا، احادیث کی شکل میں آپ کو ملے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کتابوں میں ملے گی، اللہ کے نبی کی زندگی کتابوں میں ملے گی۔ تو اس کے لیے کتابیں پڑھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم ان کے نقش قدم پر چل سکیں، ان اللہ والوں کے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، اہل دل کے تڑپا دینے والے واقعات کر کے ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ۔ بہت دلچسپ واقعہ ہے۔ پہلے تو یہ ولی نہیں تھے، کوئی اللہ کے ولی نہیں بنے تھے، پہلے بادشاہ تھے، اور ایک رات جو ہے اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے، تو ان کا جو چارپائی جہاں بستر بچھا ہوتا ہے تو اس کے سر پر چھت تھی لکڑیوں کی، پہلے زمانے لکڑیوں کی چھت ڈالا کرتے تھے، اور چھت پر کسی کی آواز آئی چلنے کی۔ تو ابراہیم بن آدم رحمہ اللہ تعالیٰ نے نیچے سے آواز دی کہ کون ہے جو میرے چھت پر چل رہا ہے، اور بادشاہ کے چھت پر چلنا کوئی معمولی کام نہیں تھا، اس سے بادشاہ کی نیند بھی ٹوٹ سکتی تھی، اور کس کی ہمت ہے، تو انہوں نے نیچے سے آواز دی کہ کون ہے جو میرے چھت پر چل رہا ہے، اور ان لکڑیوں کی آواز بھی آتی تھی۔ تو اس نے ایک آواز آئی اوپر سے، تو اس کے پیچھے کیوں لگا ہے کہ میں تیرے چھت پر کون ہے، تو اس کو کیوں نہیں ڈھونڈتا کہ آسمانوں میں کون ہے۔ تو جب اٹھے فوراً اور اوپر جا کر دیکھا کوئی نہیں تھا۔ دوسرے دن ایک واقعہ پیش آیا کہ ان کے لیے جو پھولوں کا بستر لگاتے تھے ایک باندی، ایک لڑکی، تو اس نے سوچا کہ بادشاہ کا بستر ہے، پھولوں کا ہے، میں اس پر ذرا سو کر دیکھتا ہوں کتنا مجھے اچھا لگے گا۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا، جب وہ بستر پر سونے کی لیٹ گئی 10 منٹ کے خاطر، تو اس کی وہاں آنکھ لگی۔ اتنے بھی ابراہیم بن آدم رحمہ اللہ تعالیٰ بادشاہ آ گئے، انہوں نے دیکھا کہ ایک باندی، ایک کنیز اور ایک غلام نوکرانی میرے بستر پر سو رہی ہے، تو انہوں نے اس کو اٹھایا اور تھپڑ مارا۔ تو باندی کہنے لگی کہ تھپڑ آپ نے مجھے مارا ٹھیک ہے، لیکن بات میرے دل کے اندر یہ آئی کہ کیا 10 منٹ کے خاطر میں، چند لمحات کے خاطر میں اس بستر پر لیٹی تو تم نے مجھے تھپڑ مار دیا، اور تم کتنے سالوں سے اس بستر پر غفلت کی نیند لے رہے ہو، تو قیامت کے دن تمہیں کتنے تھپڑ ملیں گے اللہ کی طرف سے۔ یہ بات ان کے دل میں گھر کر گئی، اور وہ ایک بات جو رات میں جو آواز آئی تھی، دونوں باتوں میں وہ پریشان ہو گئے۔ پریشان ہونے کے بعد انہوں نے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ انہوں نے بادشاہ کا تخت چھوڑ دیا، اور کل صبح میں اٹھ کر لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بادشاہ کا ہے، بادشاہ کا ہے، تلاش کیا جا رہا ہے، ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ کسی کو نہیں ملے۔ تو لوگوں نے وزیر کو کہا کہ تم وزیر ہو، بادشاہ کے قریب تم ہی ہوتی ہو، تمہیں معلوم ہوگا کہ بادشاہ کا ہے، جاؤ اس کو ڈھونڈ کر لے کر آؤ۔ اور اتنے اچھے بادشاہ تھے، اس لیے لوگوں نے کہا ہم صرف اسی بادشاہ کو قبول کریں گے، اور کسی بادشاہ کو ہم اس تخت پر نہیں بٹھائیں گے۔ تو وزیر پھر رہا ہے ملک در ملک، شہر در شہر، تو اس کو ابراہیم بن آدم رحمہ اللہ تعالی مل ہی نہیں رہے تھے۔ تو تھک کر ایک کنارے پر جا کر بیٹھا، تو کنارے پر ایک بزرگ تھے، اور بزرگ جو کاپیاں سی رہے تھے، تو ان کے قریب جا کر بیٹھا یہ وزیر۔ تو بزرگ نے کہا کیوں، کس کی تلاش میں ہو؟ کہ ہاں بہت سالوں سے تلاش میں ہوں۔ تو کہ کس کی تلاش میں تھا؟ ہمارے ملک میں ایک بادشاہ تھا ہمارا، اس کا نام ابراہیم تھا، اور وہ اپنا ملک، تخت، سب دنیا چھوڑ کر گیا ہے، اور لوگوں نے کہا ہے کہ وزیر تیرا کام ہے تو اس کو تلاش کر کے لے کر آ۔ تو میں تلاش کر رہا ہوں کہ اس ابراہیم بن آدم کو وہ کہاں ملے گا۔ تو بزرگوں نے چہرہ پھیرا وزیر کے پاس، تو وزیر نے دیکھا واللہ کیا تم ابراہیم بن آدم ہو؟ تو کہا ہاں میں ہی ابراہیم بن آدم ہوں، چلو آپ کی قوم انتظار ہے، آپ کا تخت انتظار ہے، لوگ آپ کے انتظار میں ہیں، استقبال میں ہیں، آپ کو میں لے جاؤں گا یہاں سے۔ تو ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ جو کاپیاں سی رہے تھے، تو اس میں ان کے ہاتھ میں جو سوئی تھی انہوں نے پانی کے اندر ڈالی، اور پانی سے کہا کہ میری سوئی واپس دے۔ تو پانی نے ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی سوئی واپس کر دی۔ تو اس ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ نے اس وزیر سے کہا دیکھ کون سی بادشاہت اچھی ہے، یہ بادشاہت اچھی ہے یا وہ تیری والی بادشاہت اچھی ہے؟
تو وہ زیر کھیلنے کا واقعی یہ تو آپ کی بادشاہت اچھی ہیں جہاں آپ کا سمندر اور پانی بھی آپ کا حکم مانتا ہے. تو انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے تابع کیا تھا، ساری چیزیں اللہ نے ان کے تابع کی تھی. اور ان کے بارے میں اور ایک واقعہ لکھا ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا، کہنے حضرت ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا ایمان انسان کا ایسا ہونا چاہیے کہ اگر انسان پہاڑ کو حکم دے کہ چل تو پہاڑ چل دیا، یعنی چلنا شروع کر دے، ایسا پاورفل ایمان ہونا چاہیے. تو اس شخص نے دیکھا کہ ابراہیم بن آدم رحمہ اللہ تعالی کے پیچھے جو پہاڑ تھا وہ اپنے حرکت کرنا شروع کی. یعنی انہوں نے صرف اس شخص کو کہا تھا لیکن پہاڑ نے ان کی آواز سنے، پہاڑ اپنے حرکت میں آ گیا. تو اتنے بڑے اللہ والے تھے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.